أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليك یا مولایا یا حسن بن علی، درود و سلام ہو اس فرزند کے آنے پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا پہلا مصداق، درود و سلام ہو جو واقعاً امیر المومنین کے بعد کتاب و حکمت اور نبوت کے آثار کے وارث ہیں۔ میں اس سے گفتگو کو قرآن کریم کے حوالے سے اس عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں ذریت کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ذریت اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتم بعدها من بعد۔ اللہ نے انبیاء کے سلسلوں میں ذریت کا انتخاب فرمایا ہے نسلاً بعد نسلاً۔ اس ذریت کے انتخاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ذریت ہے جو وارث ہے آثار نبوت کا۔ ذریت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے تاکہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے۔ انبیاء کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریت طیبہ کی جو ہے وہ دعا فرمائی۔ یا ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جناب ابراہیم کو، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّیَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْکتاب، کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیات نمبر 84 سے 86 تک ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب کُلًّا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، ہم نے نوح کو ہدایت فرمائی، ہدایت کی اس سے پہلے، اور اس کی ذریت میں سے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ قرآن کے بقول داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین والاسماعیل والیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین۔ تو جناب داود علیہ السلام کی ذریت سے، جناب نوح علیہ السلام کی ذریت سے اللہ نے برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا۔ تو ذریت جو ہے وہ دو طرح سے ہے، دو طرح سے نسل جو ہے وہ انتخاب ہوتی رہی۔ جناب آدم کے انتخاب سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ ہارون نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ تو پیغمبر کی بیٹی کی اولاد ہیں، تو کیسے آپ جو ہے وہ آپ ذریت کا ادعا اور دعویٰ کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ السلام کی والدہ کی نسبت سے مسیح جو ہے اللہ نے ان کو جناب نوح کی ذریت میں سے قرار دیا، لہذا اولاد کی نسل بھی جو ہے وہ ذریت کا مصداق اس قرآنی ریفرنس کے ساتھ بنتی ہے۔ لہذا کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا ذریتم بعدها من بعد سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد اولاد علی اور نسل
رسول اکرم ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگی، جب اللہ نے امتحانات لے لیے اور امتحانات میں کامیابی ہوئی تو اس کے نتیجے میں دعا مانگی، وقال من ذریتی، پروردگار کے یہ عہدہ امامت کا میری ذریت میں ہوگا، تو ارشاد رب العزت ہوا، لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو عہدہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے ذریت میں کچھ افراد ایسے رہے ہیں جو اہل نہیں تھے، اور کچھ ایسے تھے جو واقعاً وارث کتاب و نبوت اور حکمت جو ہے وہ بنتے تھے۔ اللہ نے جو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے بہترین کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پہ قرار دینا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی امت وارث کتاب و نبوت نہیں رہی، اس لیے کہ امت تو محتاج ہدایت ہے۔ امتوں بحیثیت امت جو ہے اس کو کسی برگزیدہ ہادی کی ضرورت ہے، وہ جو حامل کتاب ہو، وہ جو حامل آثار نبوت ہو، وہ جو حامل حکمت و بصیرت اور دانائی ہو۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تو بحث یہ ہے، لیکن ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بعد اپنی ذریت کے بارے میں اعلان فرمایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین امامان قام او قعد، حسن اور حسین دونوں کے دونوں امام ہیں۔ بالفاظ دیگر پیغمبر نے دعا نہیں کی، پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ، پورے اطمینان اور پورے یقین اور ایقان کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے بعد میری ذریت کے یہ دو مصادیق ہیں۔ گویا پیغمبر اکرم اعلان فرما رہے تھے کہ میری تمام تر حقیقت کے وارث یہی ہیں، اگر اس میں ایک کو پیالہ زہر پینا پڑے اور دوسرے کو اپنے خون کی قربانی دینی پڑے۔ ظاہر ہے کہ آثار نبوت کی حفاظت کو معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے سینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسعت صدر کی ضرورت ہے، اس کے لیے وجود کے اندر اتنی طاقت ہو کہ بالکل ایسے ہی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس بار نبوت کو اٹھانے کے لیے، اس کو تحمل کرنے کے لیے، اور یہ تحمل ظاہر ہے کہ کئی طرح کا ہے، اس راہ میں آنے والی مشکلات کے لیے، اپنے ظرفیت میں وسعت کے لیے نبیوں کی دعا مانگنا، یہ بالکل عین حقیقت کے مطابق ہے، یہ بالکل معمول کے مطابق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی بھی شرح صدر کی دعا مانگے۔ لیکن درود و سلام ہو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر کہ اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرما دیا؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا شرح صدر ختم نبوت کے اعتبار سے ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت جو ہے، ختم نبوت کا بار سب سے زیادہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا جو معاملہ ہے وہ باقی انبیاء کی نبوت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ پیغمبر اکرم نے تو خود ارشاد فرمایا، واللہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، اللہ کی قسم ہرگز جتنی اذیت اور مشکل مجھے برداشت کرنا پڑی ہے سابقہ انبیاء کو تو ایسا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن میں سلام عرض کروں گا پیغمبر اکرم کو، پیغمبر اکرم کی ذریت طاہرہ کو، اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَأَنْقَضَ ظَهْرَكَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کہ ہم نے آپ کی کمر پہ جو کمر شکن بوجھ تھا وہ ہم نے اس کو اٹھا دیا۔ یہ بوجھ کس نے بٹایا ہے؟ اس بار نبوت میں کس نے ساتھ دیا تاکہ یہ بار نبوت جو ہے اس میں شیئر کیا جائے؟ میں عرض کروں گا اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور ذات اطہر اور آپ کی اولاد ہے
جس نے بار نبوت میں ساتھ دیا۔ میں سلام عرض کروں گا اس بی بی کو جس کو صدیقہ کبریٰ، جو صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ ہے، وہ صدیقہ، وہ بی بی جس کے یاد میں پیغمبر اکرم نے کس طرح زندگی گزاری۔ خدیجہ جو کچھ لائی تھی یا جو کچھ اس کی حیثیت میں تھا، اس نے راہ پیغمبر میں لوٹا دیا۔ لہذا چلتے ہیں آگے اگلے مرحلے میں۔ امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ علیہما کے بارے میں امت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایک تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے، یہ بہت ہی سبک تصور ہے، یہ بہت ہی ہلکا تصور ہے۔ لوگ صرف اس رشتے سے جانتے ہیں کہ حسنین رسول اکرم کے نانا ہیں، لہذا نانا کو اپنے بچوں سے، ان نواسوں سے بہت پیار تھا۔ عزیزان گرامی، یہ پیار خالی ایموشنل نہیں تھا، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کی عقل سالم ہو، اگر انسان کی فکر سالم ہو، تو ہر نانا اپنی اولاد سے اور اولاد کی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ یہ ایموشنل کنیکشن ہے جو ہونا چاہیے تربیت کے لیے۔ لیکن سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن امام مجتبیٰ سے، امام حسین علیہ السلام سے، یہ غیر معمولی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم جو تربیت فرما رہے تھے، ان بچوں کو زبان چسائی، ان بچوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ یہ بچے نماز کی حالت میں، دونوں بچوں کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ختمی مرتبت کی پشت مبارک پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان بچوں کو اس انداز سے پرورش کرنا، یہ امت کے لیے میسج تھا، یہ پریکٹیکل میسج تھا کہ میرے بعد میرے آثار کے وارث کون ہیں، میری حقیقت کے وارث کون ہیں۔ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ جو روایات ابھی جن کا ذکر ہوا ہے، یہ قابل توجہ ہیں۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم ہو جائے، عقل اگر انسانی شکل میں آ جائے اور عقل کو کسی نے دیکھنا ہو، عقل کے اوصاف کو دیکھنا ہو، عقل کی نورانیت کو دیکھنا ہو، عقل کے مظاہر کو دیکھنا ہو، عقل کی خصوصیات کو دیکھنا ہو، تو وہ مجسم ہے حسن مجتبیٰ کی شکل میں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ عقل وہی ہے جو مخلوق اول ہے، عقل وہی ہے جس کے مظاہر اس کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم اس کائنات کا مدبر ہے، خداوند عالم اس کائنات کے علم کا مرکز ہے۔ لہٰذا یہ حدیث کو معمولی حدیث نہیں ہے، اور انبیاء کا کام ایسا نہیں ہے کہ ایموشنل جملے کہیں، احساساتی جملے اور جذباتی جملوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ انبیاء کا کام ان جملوں میں حقیقتوں کو بیان کرنا ہے، حقائق کو بیان کرنا ہے۔ گویا اگر پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں عقل مجسم ہو کر آ جائے، تو وہ حسن مجتبیٰ کے وجود کے اندر ہے۔ لہٰذا ان حدیث کو، ان روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایک مقام پر حضرت نے ارشاد فرمایا، ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، اے بیٹا حسن، تو میرے خلق میں اور میرے خلق میں، دونوں میں تو میرے مشابہ ہے۔ پیغمبر کی تصویر ہیں، پیغمبر کے وجود کی تصویر بھی، یعنی خلق میں، یعنی گویا کریشن میں پیغمبر کی حقیقت کیا ہے، کریشن میں، خلقت میں پیغمبر اکرم کا وجود کس قدر عظیم المرتبت ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ وہی ہستی ہے، لولا کما خلقت الافلاق، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن، میری کریشن، میری تکوین، میری خلقت کے مشابہ تو ہے، وہ خلقن، اور وہ خلق، وہ ہستی جو خلق عظیم کی مالک ہے، جس کے خلق کی صورت یہ ہے کہ تمام تر نوع بشر کے لیے جو رول ماڈل ہے، جس کے خلق کا عالم یہ ہے، حتیٰ وہ تمام تر انبیاء کے لیے رول ماڈل ہے۔ پیغمبر اپنے بیٹے حسن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسن، تم میرے خلق کے بھی مشابہ ہو۔ میں عرض کروں گا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے 2-3 نکات اور عرض کروں گا اس مختصر نشست کے اندر۔ وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یقیناً اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتی تھیں مسجد میں جانے کے لیے، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔
اور امام مجتبیٰ بہت ہی کم سنی کے اندر، غالباً 5 سال کے سن مبارک میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو آ کے بیان کرتے تھے کہ آج نانا کے پاس یہ میسج آیا ہے عالم بالا سے، جناب جبرائیل لے کر آئے ہیں، تو آ کے اپنی والدہ گرامی کو یہ میسج جو ہے وہ ہو بہو آ کے بیان کرتے تھے۔ ایک روز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو بیان کرنے لگے کہ آج مسجد میں کیا واقعہ ہوا ہے، تو بی بی مسکرائیں، فرمایا کہ یہ اطلاع تو مجھے مل چکی ہے۔ پوچھا کہ یہ کس نے اطلاع دی ہے؟ کہا آپ کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روایت یہ کہتی ہے، فرمایا کہ اگلے مرتبہ اگر ایسا ہو تو میں بہرحال اس سے مطلب ذرا دیکھوں گا۔ تو اگلی مرتبہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھر جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے امیر المومنین گھر میں تشریف لے آئے اور کسی ایک جگہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گئے تاکہ نظر نہ پڑے۔ تو ایسے میں امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے، آج کیا وحی نازل ہوئی ہے، تو زبان پہ لکنت طاری ہو گئی۔ تو پوچھا بیٹا حسن بتائیے کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی فرد، کوئی بزرگ موجود ہیں، درود و سلام ہو اس خاندان پر۔ یہ ہے اولاد کی تربیت، یہ ہے حسن مجتبیٰ۔ گویا جہاں اس قدر معنویت کسی گھر میں موجود ہو تو وہاں بزرگوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے یہ حالت دیکھی تو امیر المومنین باہر آئے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کے بوسے لیے۔ دوسرا نقطہ جس واقعے کے اندر ہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کا وحی کا آ کے بیان کرنا یہ خالی لفظ نہیں ہے جو استاد ایک اپنے شاگرد کو سکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ حفظ کرنا ہے اپنے ذہن کے اندر۔ عزیزہ نے گرامی، یہ وحی الہی ہے اور فاطمہ زہرا کا وحی کا گھر ہے۔ ہاں، یہ یقیناً قرآن کی منزل ہے اور وحی کا گھر ہے۔ یقیناً اس میں امام مجتبیٰ کا لفظوں کا انتقال نہیں ہے، بلکہ جس انداز سے وحی نازل ہوئی اس کی حقیقت کو جو ہے وہ اپنے گھر اپنی والدہ کو آ کے بیان کرنا ہے۔ گویا یہ الفاظ دیگر امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ سن مبارک بہت کمتر تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالکل دنیا میں آتے ہی یہ تمام تر اوصاف کے مالک تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک نقطہ اور میں عرض کروں گا، اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ شخص شامی جو شام سے نکلا اور مدینہ جو ہے وہ پہنچا، اور وہ شخص جب پہنچا پیغمبر اکرم کی محفل میں تو کہا کہ تم ہی ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ کہا مجھے نفرت تھی لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میری نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نتیجتاً جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے شخص کیا چاہتے ہو کہ میرے وجود کا ٹکڑا میری نبوت کی دعوت دے، تمہیں میری نبوت کی حقیقت جو ہے وہ بیان کرے؟ اس نے کہا یہ تو عجیب تر ہو گئی بات۔ محفل میں موجود تھے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا بیٹا حسن اٹھو اور میری نبوت کی گواہی دو۔ واقعے کو اختصار سے عرض کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا شخص تو ان قریب میرے جد امجد پر ایمان لے آئے گا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے وہ تمام تر حالات بیان کیے کہ وہ شخص جب شام سے نکلا تو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ آندھی اور طوفان اتنا شدید تھا کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہ سارے حالات جب امام مجتبیٰ نے بیان فرمائے اس کم سنی کے عالم میں تو وہ کہنے لگا اے بیٹا لگتا ہے کہ تو بالکل میرے ساتھ ساتھ تھا، میرے ہمراہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت کے آثار کا وارث کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ آپ کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن آپ کی امامت کس انداز سے آشکار ہے، روشن ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم کے ارشاد میں ایک ارشاد یہ بھی ہے، امرہ امری قولہ قولی، اس کا امر میرا امر ہے،
اس کا قول میرا قول ہے، جس نے حسن مجتبیٰ کی اتباع کی فإنہ منی، اس کا مجھ سے کنیکشن ہے، وہ مجھ سے ہے، اور وہ جس نے حسن مجتبیٰ کی معصیت کی، وہ عصا، اور جس نے حسن کی معصیت کی فإنہ لیس منی، اس کا مجھ پیغمبر سے مصطفیٰ سے کوئی لینا دینا اور کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی بہت سارے دلائل موجود ہیں، تو میں عرض کروں گا آج کی اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہ ضرورت ان ہستیوں کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ جب امام مجتبیٰ موجود ہیں تو گویا پیغمبر کے بعد، پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بعد پیغمبر کی سیرت کا ہو بہو تجسم حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ حجت خدا ہیں، امام حسن مجتبیٰ ولی خدا ہیں، امام حسن مجتبیٰ امام ہیں پروردگار کی جانب سے۔ یہ وہی عہدہ ہے جس کے لیے اللہ نے ابراہیم کا انتخاب کیا اور بہت سارے بات کا۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کے بھی کئی پہلو ہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مورخین نے اور ان ظالم قلم کاروں نے جنہوں نے ائمہ علیہم السلام کی شخصیت کے بارے میں قلم فرسائی کی ہے، انہوں نے ان ہستیوں کی شخصیت کو بری طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نور خدا کی روشنی کو کون بجھا سکتا ہے؟ حق بالآخر حق ہے، اس نے آشکار ہونا ہے، اگرچہ اس کے لیے وقت لگتا ہے اور بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں۔ آج وقت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی شخصیت، ان کی نورانی شخصیت کے بہت ہی آشکار پہلوؤں کو امت تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارا کنیکشن ان کے ساتھ وہی حقیقی کنیکشن ہو جو قرآن و سنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔